یہ طے ہے جو اپنے باپ کی سختی برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں سہنی پڑتی ہے، جو زمانے کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی سختی کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ باپ کی سختی سورج کی روشنی، اللہ بس اس آقا و مولا کی بات کریں جس نے باپ کو عزت دی ہے، اس آقا و مولا کی بات کریں جس نے سفید داڑھی والے کو عزت دی ہے، اس آقا و مولا کی بات کریں جس نے جناب اعلیٰ بزرگ کو عزت دی ہے، اس کی بات کریں جس نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ آئے حضور کی بات کریں، انہی کی بات کرنے سے معاملات ٹھیک ہوں گے، انہی کی بات کرنے سے ملک بھی ٹھیک ہوگا، یہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ جناب اعلیٰ انہی کے ذکر سے ہی ساری روشنیاں ہیں، انہی کے ذکر سے ہی ساری برکتیں ہیں، انہی کے ذکر سے ہی ساری رونقیں ہیں۔ آئیے قوم کو بتائیے، یہ اسی نبی نے فرمایا جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت لگائی تھی تو میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی امانت ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کریں اس کی ملکیت ہے۔ یہ جناب اعلیٰ اسی آقا مولا کی برکت ہے جس نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ اسی آقا مولا کی برکت ہے جس نے فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ اسی آقا مولا نے فرمایا ہے کہ جناب اعلیٰ رضا الرب برضا الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے، یہ اسی آقا مولا نے فرمایا ہے کہ افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنت بالسلام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی نبی نے فرمایا سلام کرو، جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، یہ اسی نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یہ اسی نبی نے فرمایا کہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اسی نبی نے ارشاد فرمایا ہے جب دنیا سوئی ہوئی اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں ادھر ادھر کی باتوں پہ توجہ کرنے کی بجائے اپنے آقا و مولا کی بات پہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ میرے آقا کا دین ہی ہے کہ جناب اعلیٰ جو وفائیں سکھاتا ہے اپنے باپ سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، ورنہ باپ چلا گیا بیٹے کو کیا ضرورت ہے لاکھوں روپیہ لگا کے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجانے کی۔ یہ میرے نبی کا دین ہی ہے جو آپ کو سبق دیتا ہے باپ کے ساتھ زندگی میں بھی وفا کرنی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو بھی اس سے وفا کرنی ہے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق عمل کر کے نیکیوں کے تحفے بھیجتے رہنا ہے۔ او مسلمانوں، آج میرے سامنے بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے، بزرگ بیٹھے، بچے بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں خدا را اپنے والدین کے ساتھ بد تہذیبی کے ساتھ بات نہ کیا کریں، اپنے والدین کے ساتھ جناب اعلیٰ کڑوے ہو کے بات نہ کیا کرو۔ یہ ان سے پوچھو جن کا باپ چلا گیا، یہ ان سے پوچھو جن کی ماں چلی گئی، یہ ان سے پوچھو جنہیں باپ کی جھڑکیاں کبھی بری لگتی تھی۔ یہ طے ہے جو اپنے باپ کی سختی برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں سہنی پڑتی ہے، جو زمانے کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی سختی کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ باپ کی سختی سورج کی روشنی کی طرح
اس کی گرمی کی طرح ہے. ظاہری طور پہ یہ چبھتی ہے لیکن فصلیں بھی اسی سے پکتی ہیں, اسی سے جناب روشنی ہوتی ہے, اسی سے رستوں کا پتہ چلتا ہے. تو باپ اگر سخت بھی بولتا ہے تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں باپ کی سختی کی مثال اس ناریل کی مثال ہے جس کا اوپر بہت سخت ہوتا ہے لیکن اندر اس کا بڑا نرم ہوتا ہے. اپنی اولاد کے لیے اس پوری روح زمین کے اوپر جتنے آپ کے یار ہیں, جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں, ان سب میں ایک آپ کا باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے سے بڑھ کے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ بھائی بھی کہتا ہے بھائی میرا ترقی کرے لیکن اپنے سے آگے کوئی نہیں جانا دینا چاہتا, کہتا ہے میرے نیچے رہے یا میرے برابر رہے. لیکن ایک باپ ہے جو کہتا ہے کہ جناب میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو. ہم آپ کے آگے دست عرض کرتے ہیں کہ بس کیجئے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, ان کے ساتھ زیادتیاں مت کیجئے. اور ہم بزرگوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ بھی بس کیجئے, آپ بھی حضور کے دین کے پاس آئیے, کیونکہ یہی دین ہے جس نے آپ کو عزت دینی ہے, یہی دین ہے جس نے آپ کے سفید بالوں کا بھرم رکھنا ہے, یہی دین ہے جس نے آپ کی پگڑی کی عزت کو دنیا کے سامنے بتانا ہے. اس دین کو چھوڑ کے اگر کسی اور نظام کی طرف آپ جانا چاہیں گے تو خدا کی قسم کبھی معاشرے میں امن نہیں آ سکتا. معاشرے میں امن تب آنا ہے جب وہ نظام آئے جو رسول اللہ لے کے آئے. رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. یہ طے ہے کہ یہ وقت آنا ہے. آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں, محبت سے بولیں سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جناب اعلیٰ جو دین آپ کے اور میرے آقا لے کے آئے یہ دین وفاؤں والا دین ہے. باقی تمام ادیان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی دین اور مذہب کے اندر یوں مرنے والوں سے وفا نہیں کی جاتی جیسے ہمارے دین میں کی جاتی ہے کہ میرے آقا مولا نے فرمایا مرنے والے کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. لیکن جناب اعلیٰ ان تمام منقطع اعمال میں تین چیزیں ایسی ہے جناب اعلیٰ کہ جناب اعلیٰ ان تمام اعمال سے جناب اعلیٰ یہ مستثنا ہے کہ یہ منقطع نہیں ہوتی. جناب اعلیٰ یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. ان میں سے ایک جناب صدقہ جاریہ ہے, ایک ان میں سے علم ہے جناب اعلیٰ, ایک ان میں سے نیک اولاد ہے جو نیکیاں کرتی رہے تو اس کے بعد جناب مرنے والے کو اس کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. ذرا تصور تو کیجئے ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کس لیے حضور کی محفل سجاتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. قبلہ مفتی مختار صاحب بھی تشریف فرما, ہمارے جناب اعلیٰ علماء یہاں تشریف فرما, یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم مرنے والے کے لیے کھانا بھیجتے ہیں اللہ یہ کھانا نہیں جنت میں اس سے اعلیٰ کھانا اس کو عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم پانی بھیجتے ہیں ہم اس کے لیے کپڑے بھیجتے ہیں اللہ یہ کپڑے نہیں اس سے اعلیٰ کپڑے مرنے والے کو جنت میں اپنے جناب اعلیٰ پاک بارگاہ میں سے عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جب ہم اپنے مرحوم کے لیے رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں, جب ہم کریم آقا مولا کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے. رب نے اپنی مخلوق میں اس سے اچھا ذکر بنایا نہیں ہے, کیونکہ اسی کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. زندہ زندہ بس جناب اعلیٰ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جناب جب ہم اپنے مرحوم کے لیے سرکار کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں, اس کے لیے حضور کے نعرے لگاتے ہیں اس کو ثواب پہنچانے کے لیے, تو اللہ کریم یہی چیز ہو بہو سے عطا فرماتا ہے کہ دیکھ تیرے پچھلے جناب اعلیٰ کس طرح تیرے جانے کے بعد بھی جس طرح تو میرے حبیب کے نعروں میں خوش ہوتا تھا وہ تیرے لیے وہی نعرے لگا رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں
کہ جناب اعلیٰ 40واں کل ہو. ہمیں ہمارا بابا یہی سمجھا کے گیا ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا, بس یار دی گل سنا ملا.